السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 10۔ میں نادرہ کا ہاتھ تھا میں باہر نکل آیا۔ دربے کی مرغیاں خاموش تھیں۔ صحن میں پرچھائیوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ یہاں سے محراب نما منڈیروں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ میرے اندر کی دنیا بھی خاموش تھی۔ کافی دیر بعد نادرہ کی آواز گونجی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کی کانپتی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہاں سب ڈر رہے ہیں نادرہ، سوائے امی کے، جو اس سخت اور مشکل حالات میں سب سے زیادہ مطمئن ہے۔ اندھیرے سائے سیڑھیوں پر پھیل گئے تھے۔ زندگی کیا اس قدر مشکل ہے نادرہ؟ میرے لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ شاید تم نے بھی تو ماں کا صدمہ دیکھا ہے۔ نادرہ کی خالی خالی آنکھیں منڈیروں کو تک رہی تھیں۔ نادرہ کا ہاتھ تھامے میں اس جگہ پر آ گیا جہاں کھدائی کی جا رہی تھی۔ یہ جگہ ابھی تک نہیں بھری گئی تھی۔ میں نے ٹوکری ہٹا دی۔ گڈھے کے کنارے کنارے مٹی جمع تھی۔ یہ تو کسی کی قبر لگ رہی ہے، چلو یہاں سے۔ نادرہ کے لفظ کانپ رہے تھے۔ میں نے گڈھے کے اندر دیکھا جیسے اس گڈھے میں 1000 روحیں اس وقت اکٹھی ہو گئی ہوں۔ چلو یہاں سے، شاید یہاں سے کوئی راستہ خزانے کی طرف نہیں جاتا۔ آنکھیں اندھیرے میں بے آنک گڈھے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈرو مت۔ میں نے نادرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ابا کے کانپتے الفاظ مجھے یاد آ گئے جس کی ادائیگی انہوں نے انسپیکٹر کے سامنے کی تھی۔ شاید حویلی کا کوئی زمین دوز راستہ ان خزانوں کی طرف نہیں جاتا۔ میں آہستہ سے بڑبڑایا۔ اندھیرے میں محراب نما منڈیریں اس وقت کسی آسیب کی مانند لگ رہی تھیں۔ میں نے نادرہ کا ہاتھ تھاما اور صحن سے نکل کر واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں موت جیسے سناٹے کے درمیان ابا خاموش سے اینٹک مسہری پر لیٹے ہوئے خود بھی کوئی پرانی یادگار معلوم ہو رہے تھے۔ اماں سجدے میں تھیں۔ سفیان ماموں پان چبا رہے تھے۔ ٹہلنے کا عمل جاری تھا۔ رک رک کر بڑبڑانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ یہ عمر زیادہ سوچنے کی نہیں ہوتی۔ زیادہ سوچنے سے دنیا بھر کی بیماریاں دبوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ وسیع بھائی جیسے لوگ کبھی بھی اپنے گزرے کل سے الگ نہیں ہو پائے۔ پاؤں دبایا، خوش ہو کر جاگیریں سونپ دی، کسی پر دل آ گیا اور زمین کا ایک بڑا حصہ تحفے میں دے دیا، کسی غریب پر ترس آیا، کئی بیگھہ کھیت دے دیا۔ ختم ہو گئے وہ دن۔ ماضی کی سنہری کہانیوں میں اب صرف بیماریاں سانس لیتی ہیں۔ کیا ہوا؟ اپنے آپ کو زخمی کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ماضی جو آپ کو بیمار کر جائے، اسے پھینکنا ضروری ہوتا ہے، ساتھ لے کر چلنا نہیں۔ کیا ہم نہیں لوٹے تھے؟ گھر بار جگیریں سب کچھ چھوڑ کر پاکستان جانے کا فیصلہ کوئی عام فیصلہ نہ تھا، لیکن حقیقت کو سمجھ رہے تھے کہ اب وہ ملک نہیں ہے، 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں ملک کے، اور اس طرح حویلیوں اور جاگیروں کے بھی 1000 ٹکڑے ہو گئے۔ کیا یہ سمجھنا مناسب نہیں تھا کہ نئی آزادی دونوں نئے ملکوں کے لیے 1000 طرح کی پریشانیاں لے کر آئیں گی؟ کیا وسیع بھائی کو علم نہیں تھا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور ضروری یہ ہے کہ اس تیزی سے بدلتی دنیا کے ساتھ ہم خود کو بھی بدل ڈالیں؟ اگر وہ خود کو بدل ڈالتے تو آج یہ تماشا نہ ہوتا اور نہ وسیع بھائی جیسا آدمی بیماروں کی طرح اس طرح بستر پر دراز ہوتا۔ پان ڈبہ دوبارہ کھلا۔ سفیان ماموں نے دوبارہ پان کی گلوری منہ میں ڈالی۔ آج ان پر جیسے زور زور سے بولنے کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ٹہلتے ہوئے وہ مسلسل بولے جا رہے تھے۔ سب کی ذمہ داری تقسیم پر آتی ہے۔ کون لے گا اس بدحالی کی ذمہ داری؟ نہ پاکستان، پاکستان چلانے والے پاکستان میں خوش، نہ یہاں کے لوگ۔ مولانا آزاد کی بات یاد آتی ہے۔ ان کی ایک ایک تقریر مجھے حفظ ہے۔ مولانا نے کہا تھا، مت کرو تقسیم۔ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اترے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ ہندوستان آزاد ہے، تب بھی میں اسے اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک اس ملک کے ہندو اور مسلمان متحد نہ ہو جائیں۔ اگر ہندوستان کو آزادی نہیں ملتی ہے تو یہ ہندوستان کا نقصان ہے، لیکن اگر ہندو مسلمان نہیں ملتے تو یہ ساری انسانیت کا نقصان ہے۔ سفیان ماموں ٹہلتے ہوئے ٹھہرے، بہن کی طرف دیکھا۔ بانٹ دیا 2 بھائیوں کو، اور آج اس آزادی کا حشر دیکھ لو۔ باہر آگ لگی ہے اور یہاں دیمک لگی حویلی پر ناز کرنے والا اس وارث بیمار لیٹا ہوا ہے۔ اچانک امی پلٹی۔
ہوا میں ایک بار پھر ان کا ہاتھ چمکا، آنکھوں میں سارے آنسو خشک تھے۔ بس کرو بھیا، ہاتھ ہوا میں تن گئے تھے۔ بس بہت ہوا بھیا، حویلی حویلی، بیمار بیمار، سنتے سنتے تھک گئی میں۔ یہاں کوئی میت یا جنازہ نہیں رکھا ہے۔ برسوں کے زخم یا ناسور کو آج رسنے کا موقع ملا ہے تو انہیں بیمار بن کر سوالوں کے کٹہرے میں کیوں کھڑا کر دیتے ہو؟ حویلی کل بھی شان سے کھڑی تھی اور میری زندگی تک اسی شان سے کھڑی رہے گی۔ میں اس کی آن بان شان میں کمی نہیں آنے دوں گی، لیکن اللہ واسطے ان کے دل کو مزید نہ دکھائیے۔ میں ان کی تڑپ پہچانتی ہوں، اس لیے پوری زندگی کبھی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ امی رو رہی تھیں۔ دکھی اور رنجیدہ آدمی کب کا محبت کی زبان بھول چکا ہوتا ہے۔ میں خود ان سے لڑتی رہی، ساری زندگی حویلی کے نام پر لڑتی رہی، مگر کیوں؟ اس لیے کہ حویلی کے ماضی کو یہ بھول سکے، اور یہ بھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہزاروں برسوں کی تہذیب ایک دن میں نہیں بھولی جاتی بھیا، وقت لگتا ہے جیسے وقت کی دھمک محلات اور حویلیوں کو چاٹتے ہیں، ویسے ہی انسانی دماغ کو بھی، اور ایک دن یادداشت سے اس ماضی کا کچرا ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے انہیں بار بار آزادی اور حویلی کی یاد نہ دلائیے۔ امی کے سخت چہرے پر بلا کی خود اعتمادی جھانک رہی تھی۔ نادرا نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ سفیان ماموں گہرے سناٹے میں امی کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ امی کی آنکھیں خشک تھیں۔ ابھی مجھ میں بہت طاقت ہے ان کے لیے، اور حویلی سے لڑنے کے لیے اس لڑائی میں مجھے کسی کا بھی ساتھ نہیں چاہیے، سگے بھائی کا بھی نہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ ٹہلتے ہوئے سفیان ماموں ٹھہر گئے، کچھ دیر تک پتھر کے بت کی طرح بیٹھے رہے، پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی ابا کی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی تھی۔ اماں کو قریب دیکھ کر انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ابھی نہیں مروں گا۔ مریں آپ کے دشمن؟ پانی۔ مریم بوا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، وہ جھٹ پانی لے کر حاضر ہوئی۔ ابا کی آواز نحیف تھی۔ کل نہ جانے کیا ہو گیا مجھے خود بھی نہیں پتا، مگر نیم غنودگی کی حالت میں بھی ایک بات مجھے پریشان کرتی رہی، اپنے بیٹے کو نماز کی تربیت نہ دے سکا، کبھی اس پر نماز کی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ معاف کرے، مجھ سے زندگی میں کبھی زبردستی نہیں ہوئی، کبھی کسی پر جبر نہیں کیا۔ بیٹے کو کہا ضرور، لیکن نصیحت آمیز لہجے میں، کبھی نماز کے لیے ڈانٹ نہیں سکا۔ اماں نے ابی کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی کون سی عمر جا رہی ہے اس کی؟ بچے ایک دن خود جاگتے ہیں اور اپنا اچھا برا سوچ لیتے ہیں۔ آپ اتنا زیادہ دماغ پر بوجھ کیوں دیتے ہیں؟ رحمان جاگا ہے یا سو گیا؟ یہ وہی وقت تھا جب میں اٹھ کر دروازے پر آ چکا تھا۔ ابا کی باتیں سیدھے میرے دل و دماغ میں اتر رہی تھیں۔ میں ابی کے پاس آ گیا۔ ابی میرے سر کو سہلا رہے تھے۔ کبھی کسی بات کی نصیحت نہیں کی، مگر نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے بیٹے۔ حشر کے روز پوچھا جا سکتا ہے کہ بیٹے کو نماز کی تربیت کیوں نہیں دی۔ سفیان ماموں بھی نماز سے فارغ ہو کر آ گئے تھے، لیکن وہ بدلے ہوئے تھے۔ شاید رات اماں کی بات سے ان کا موڈ خاصا خراب ہو گیا تھا، مگر وہ خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے وسیع بھائی؟ اچھا ہوں، درد ہے۔ ابا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ گھبرائیے مت، ایسا ہوتا ہے، بس زیادہ مت سوچئے۔ سوچنا کون چاہتا ہے حکیم صاحب؟ سفیان ماموں نے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ میری حکمت بھی پاکستان رہ گئی، ورنہ آپ کو ایسا خمیرہ چٹاتا کہ آپ رات بھر میں ہی بھلے چنگے ہو کر بیٹھ جاتے۔ ابا آہستہ سے مسکرائے۔ سورج نکل آیا تھا۔ باورچی خانہ اماں اور مریم بوا نے سنبھال لیا، لیکن مجھے بار بار امی جان میں آج ایک انجانی عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ امی جلدی جلدی اپنے کام سر انجام دے رہی تھیں، جیسے انہیں کسی خاص کام کی تیاری کرنی ہو۔ آج مریم بوا سے ان کا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا، آج ان کے ہونٹ خاموش تھے۔ باورچی خانے کی دیواریں دھوئیں سے کالی پڑ گئی تھیں۔ میری نظر امی کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی، اور مجھے یقین تھا وہاں کوئی ایسی کشمکش چل رہی ہے جہاں اماں اپنے سوالوں کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ایک دو بار پلٹ کر انہوں نے میری طرف دیکھا، کچھ بولی نہیں۔ 10 بج گئے تھے۔ ابا کو دیکھنے کے لیے بچو چاچا، سلام بھائی اور کئی لوگ آئے، مگر امی سائے کی طرح ابا کے ساتھ تھیں۔ کوئی کچھ بولے گا نہیں، باہر کی کسی بات کا تذکرہ یہاں نہیں ہوگا، اس لیے ملنے والے آئے ضرور، لیکن ٹھہرا کوئی نہیں۔ ہاں، سفیان ماموں نے امی کو اشارہ کیا، کنارے بلایا۔ میری مانیے تو ڈاکٹر کو بلا ہی لیجئے۔ ہوش ضرور آ گیا، لیکن وسیع بھائی کی طبیعت ابھی بھی ناساز ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، آپ ڈاکٹر کو بلائیے، میں آتی ہوں۔ اماں کے لہجے میں آگ بھر گئی تھی۔ آتی ہوں مطلب؟ مجھے کہیں جانا ہے۔ کہاں؟
ابھی نہیں بتا سکتی بھیا، مگر مجھے جانا ہے، میں 1 گھنٹے کے اندر آ جاؤں گی۔ سفیان ماموں کو سکتے میں چھوڑ کر اماں نے کنارے مجھے بلایا، پھر میرے دونوں ہاتھ تھام کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، جو پوچھتی ہوں سچ بتانا۔ جی امی۔ جھوٹ بالکل نہیں۔ جی امی جان۔ کل رات میں کیا ہوا تھا؟ کل؟ ہاں، جب کوتوالی سے کوئی آیا تھا۔ وہ انسپیکٹر؟ میں نے دماغ پر زور لگایا۔ انسپیکٹر بانکے بہاری؟ بانکے بہاری ہو یا کوئی بھی بہاری ہو، کیا بات ہوئی مجھے سچ سچ اور ایک ایک لفظ بتا، اور ہاں کوئی بات بھی مجھ سے چھپانا نہیں، ورنہ آج تیری خیر نہیں۔ اماں کے الفاظ سلگ رہے تھے۔ آج پہلی بار مجھے اماں سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کشمکش میں تھا، کیا بتاؤں اماں کو، میں صرف اس ہولناک منظر کا گواہ تھا، وہ منظر جس نے ایک لمحے میں ابا حضور کو برسوں کا بیمار بنا دیا۔ کیا بات ہوئی تھی؟ اماں کی پتلیاں میری آنکھوں میں ناچ رہی تھیں۔ پھر میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ساری باتیں سننے کے بعد اماں 2 منٹ کے لیے خاموش ہوئیں، پھر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، چل میرے ساتھ۔ کہاں؟ سوال مت کر، بس سیدھے چل میرے ساتھ۔ آج اماں نے حجاب نہیں پہنا، برقع نہیں لگایا، بے پردہ مجھے لے کر وہ باہر آ گئی۔ موڑ پر کئی محلے والے کھڑے تھے۔ آج اماں کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے رکشے والے کو آواز دی، چلو کوتوالی۔ میں اماں کے ساتھ رکشے پر بیٹھ گیا، مگر یہ سب میرے لیے کوئی عجوبہ تھا۔ اماں کے اس فیصلے پر مجھے تعجب تھا، مگر شاید ساری رات اماں ذہنی کشمکش کا شکار رہی تھی، اور صبح اٹھتے ہی اماں نے کوتوالی جانے کا فیصلہ لے لیا تھا۔ رکشہ کوتوالی کے دروازے پر رکا۔ دروازہ کھلا تھا۔ یہ ایک پرانی پیلے رنگ کی عمارت تھی۔ گیٹ سے ملحق ایک چھوٹا سا صحن تھا، جہاں 2 ایک ٹوٹے رکشے پڑے تھے۔ باہر 2 پولیس والے تھے، جنہوں نے چونک کر مجھے اور اماں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اماں میرا ہاتھ تھام کر بجلی کی طرح کوتوالی کے اندر داخل ہو گئی تھیں۔ میں نے زندگی میں اماں کو اس طرح کبھی کسی رشتے دار کے یہاں بھی جاتے نہیں دیکھا تھا۔ بازار یا مارکیٹ تو دور کی چیز ہے، کاردار خاندان ہی نہیں بلکہ اس وقت محلے کی زیادہ تر عورتیں سخت پردے میں رہتی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پردے کی یہ بندش مردوں کی طرف سے تھی، شاید روایات اور تہذیبیں خود ہی انہیں 4 دیواری کی قیدی بنا رکھتی ہیں، مگر آج اماں نے پردہ اتار پھینکا تھا، اور یہ میری نظر میں بدلتے ہوئے وقت پر نگاڑے کی پہلی چوٹ تھی۔ اندر داخل ہونے پر ایک ویران سا کمرہ تھا، جہاں کچھ لکڑی کی بینچیں لگی ہوئی تھیں، 2 میز اور کرسی پڑی تھی جن پر 2 پولیس والے بیٹھے تھے۔ میز پر کاغذ اور فائلیں پڑی تھیں۔ اماں تیر کی طرح ایک میز کے پاس آ کر رک گئیں۔ یہ بانکے بہاری کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہ سب انسپیکٹر۔ میز پر کاغذوں کے درمیان لکھتے سپاہی نے اشارہ کیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اماں مجھے لے کر بانکے بہاری کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازہ اتنی تیزی سے بجا تھا کہ بانکے بہاری گھبرا گیا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ حیرت سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹھیے۔ میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ جی پوچھیے۔ بانکے بہاری سب انسپیکٹر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اماں کے تیور بتا رہے تھے کہ آج وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی ہیں۔ کل آپ ہی آئے تھے نا بلند حویلی؟ جی۔ میں پوچھتی ہوں کیوں آئے تھے؟ خبر ملی تھی۔ کیا خبر ملی تھی؟ وہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ کس نے خبر دی تھی؟ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کسی کا خون ہوا تھا؟ ڈکیتی ہوئی تھی؟ ہمارے خاندان والوں میں سے کسی نے پھانسی پر لٹک کر جان دے دی تھی؟ ارے خبر کا تو اور چھور ہوگا۔ میں نے کہا نا ہم مجبور ہیں۔ اچھا کس نے خبر دی؟ میں اس کا نام جاننے آئی ہوں۔ بانکے بہاری پریشان۔ میں نے کہا نا مجھے اجازت نہیں کہ میں نام بتا سکوں۔ پھر کس بات کی اجازت ہے؟ شہر میں 1000 طرح کی چوریاں، ڈکیتیاں، وارداتیں ہوتی ہیں، وہاں تو کبھی آپ وقت پر نہیں پہنچتے۔ دنگے اور فساد ہو جاتے ہیں، محلہ شیخا میں خون ہو جاتا ہے، ڈکیتی پڑ جاتی ہے، رات میں سرے راہ اسٹیشن سے نکلتے ہوئے کسی کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ آپ کیا صرف وہیں پہنچتے ہیں جہاں شریف، عزت دار اور خاندانی لوگ رہتے ہیں، جن کی شان میں ذرا سی گستاخی ہو جائے تو ان کا دم نکل جاتا ہے؟ گھر کی کوئی بات افواہ بن کر باہر اڑ جائے تو وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شریف گھر میں پولیس کا آنا کسی خاندانی آدمی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ جس نے خبر کی سے یہ پوچھنا آپ نے واجب نہیں سمجھا کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، یا وہ آدمی جو خبر دینے آیا ہے وہ کتنا سچا اور مخلص ہے؟ بس اس نے بتایا اور آپ ایک شریف انسان کو پریشان کرنے پہنچ گئے۔ اماں منہ سے آگ اگل رہی تھیں۔ دیکھیے مجھے کوئی پردہ نہیں، حجاب اور برقعے کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ بلند حویلی تو کجا، محلے کی کسی عورت نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ میں سارا پردہ، سارا حجاب ختم کر کے آج آپ کے پاس یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اگر میرے شوہر کو آپ کے آنے کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ خود کو مجرم مانیں گے؟
وہ آپ کے جاتے ہی بیمار ہو گئے، صبح ہوش آیا اور ابھی بھی ان کی طبیعت خراب ہے۔ میں نہیں جانتی ان کا کیا ہوگا، اس صدمے کو وہ کس طرح لیں گے۔ میں انہیں اس وقت اسی حال میں چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں، یہ پوچھنے کی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایک شریف اور مہذب آدمی سے سوال کرنے کی۔ ایک زمانہ تھا جب کاردار خاندان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی نگاہیں خوف سے جل جایا کرتی تھیں۔ بلند حویلی کی طرف آپ نے آنکھ اٹھانے کی ہمت کیسے کی؟ دیکھیے، آج آپ بہت بولے جا رہی ہیں۔ سب انسپکٹر بانگے بہاری کے ہوش فاختہ تھے۔ آواز سن کر 2-3 کانسٹیبل اور سپاہی بھی جمع ہو گئے تھے۔ ابھی صرف بول رہی ہوں، شکر کیجئے کہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہوں۔ آپ بتائیے آپ کے مجسٹریٹ کہاں بیٹھتے ہیں؟ مجھے ان سے آپ کی شکایت کرنی ہے، بولیے۔ اماں کی داڑھ گونجی۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کے مجسٹریٹ کو اس وقت کہاں ہونا چاہیے؟ جی، مجسٹریٹ کی بات سن کر بانکے بہاری کی ہوا نکل گئی تھی۔ اب بیٹھیے تو صحیح، پانی پیجیے۔ دیکھیے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ سمجھ سکتی ہیں، ہم تو بس اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ غصہ تھوک دیجیے، چائے منگواؤں آپ کے لیے؟ نہیں، رہنے دیجیے۔ اماں کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے ہوگا؟ اے مدن، ذرا 2 چائے جلدی لے آ۔ میں چائے نہیں پیتی۔ اماں کے ہاتھ پھر ہوا میں لہرائے۔ میرے لیے چائے منگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی شریف خاندان کی عورتیں باہر غیر مردوں کے ساتھ چائے نوش نہیں کرتی، اور یہ تو پھر بھی کوتوالی ہے۔ اماں ایک لمحے کے لیے نرم پڑی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کے الفاظ میں دوبارہ آگ کے بڑے بڑے انگارے جمع ہو گئے تھے۔ تو آپ نے وہ جگہ دیکھ لی جس کے بارے میں پوچھ تاچھ کے لیے آپ بلند حویلی آئے تھے؟ جی، ٹھنڈا ہو گیا، تسلی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں ایک مزدور کو جینے کے لیے روز کنواں کھودنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ پانی پیتا ہے۔ روز کنواں کھودنا اور پانی پینا، یہی ایک مزدور کی زندگی ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو سمٹ آئے۔ اور یہاں زندگی کے لیے روز ہی اپنی قبر کھودنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے حویلی والوں کو۔ میں پوچھتی ہوں، اپنی قبر کھودنا کس قانون میں جرم ہے؟ اور اگر جرم نہیں تو آپ کو کیا پڑی تھی میرے گھر آنے کی؟ کسی نے کچھ بھی کہا اور آپ ذمہ دار افسر بن کر چلے آئے؟ کسی نے کچھ بھی کہا تو آپ کنویں میں کود جائیں گے؟ آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ کی موجودگی کا کسی پر کتنا برا اثر ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو میرے ساتھ چلیے۔ کل جس شریف انسان کی حویلی میں اس کی موجودگی میں آپ گلاب جامن اور سموسے صاف کر رہے تھے، محض آپ کی موجودگی کی وجہ سے وہ بستر مرگ پر ہے، اور میں پردے کی رسم توڑ کر آپ کو اس کوتوالی میں آئی ہوں، آپ کو بتانے کہ اگر میرے میاں کو کچھ ہو گیا تو اپنی خیر بھول جائیے گا، اور دوبارہ کبھی سڑک سے گزرتے ہوئے بھی حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھیے گا۔ چلو رحمان۔ اماں نے میرا ہاتھ تھاما۔ جس بجلی کی طرح آئی تھی اس بجلی کی طرح گیٹ سے باہر نکلی اور رکشے پر بیٹھ گئی۔ میرے اندر جیسے نگاڑے بج رہے تھے، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اماں کا یہ چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں تو بس ایک کمزور سی اماں کو جانتا تھا، حویلی کی بدحالی پر آنسو بہانے والی اماں، یا ابا کی ہر بات پر لڑ جانے والی اماں۔ لیکن یہ اماں کوئی اور تھی، ایک بدلی سی اماں، شاید جس نے وقت کے خار و خس چنتے ہوئے پہلی بار جینا سیکھ لیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اماں پر فخر محسوس ہوا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پاپوش پہ لگائی کرن آفتاب کی۔ معزز قارئین، یہاں آپ کو رکنا پڑے گا، بس تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسا کہ اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ کہانی میری ہے، لیکن میری ہونے کے باوجود میری نہیں ہے۔ میں یعنی عبدالرحمن کاردار، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کہانی کسی کی اکیلی کہانی نہیں ہوتی، اور ہر کہانی کے ساتھ 1-2 نہیں ہزاروں واقعات، کردار یا کہانیاں جڑ جاتی ہیں۔ لیکن میرا یقین کیجئے، یہاں میں جان بوجھ کر آپ کو رکنے یا ٹھہرنے کی تکلیف نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اب یہاں ٹھہرنا بہت حد تک ضروری ہو گیا ہے۔ وہ میری زندگی کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں میں نے اماں کو بے پردہ کوتوالی جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی ایک بڑی تبدیلی، ایک ایسی تبدیلی جس کے بارے میں اس وقت خیال کر پانا بھی ممکن نہیں تھا، اور شاید ابا اور سفیان ماموں کو اگر بھولے بیٹھے اس وقت یہ باور بھی کرایا جاتا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امی نے خود ہی سفیان ماموں سے کہا تھا وہ ذرا دیر کے لیے باہر جا رہی ہیں، مگر امی کے قدم اچانک کوتوالی جا سکتے ہیں، یہ سفیان ماموں بھلا کہاں سوچ سکتے تھے۔ اور جیسا کہ قارئین، وہ محاورہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک، تو اماں کی دوڑ صحن، اور صحن سے باورچی خانے تک، اس سے زیادہ نہیں تھیں۔ زندگی کا کل آسمان اسی صحن، باورچی خانے اور چھت تک محدود تھا یا سمٹا ہوا تھا۔
جیسے لکشمن ریکھا ہوتی ہے، بس اماں پہلی بار اس لکشمن ریکھا کو پار کر گئی تھی اور اس ریکھا کے پار کرنے کے بعد ہی گھر میں ایک نئی اخلاقیات کا جنم ہوا تھا، یا یہ کہ ایک نئی دنیا گمشدہ خزانے یا قبر کے راستے ویران ہوتی حویلی سے جنم لے رہی تھی، یا یہ کہ ایک انڈا ٹوٹ گیا تھا۔ ایک نئے پرندے کے جنم کے ساتھ یہ دنیا تیزی سے نئی تبدیلیوں کی کہانی لکھنے والی تھی، یا پھر یہ کہ آنے والے وقتوں میں شاید اس چیخ کی کوئی اہمیت نہ ہو جو اماں کے ہونٹوں سے کوتوالی میں نکلی تھی، کیونکہ اب سب کچھ بدلنے والا تھا اور بہت تیزی سے۔ تہذیب، اخلاقیات سے سماج اور معاشرے تک اماں نے ایک پہل کی تھی، لیکن جلد ہی کتنے ہی گھروں سے پردے اٹھ گئے، بازاروں کے منہ کھل گئے، عورتیں صرف گھر کی چار دیواری میں شوکیس میں سجنے والی نمائش کی گڑیاں بن کر نہیں رہ گئیں، یا پھر سماج نے ایک ساتھ اچانک آنے والی کتنی ہی تبدیلیوں کا خیر مقدم کیا تھا۔ قارئین، اس کے بعد کے واقعات کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن میں وہ ساری تفصیل سنا کر آپ کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے صرف وہی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنہیں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، اور شاید ایک نئی دنیا کے نظام کو سمجھنے کے لیے میری طرف یہ تفصیلات آپ کی مدد کر سکیں۔ چلیے اب آگے کی کہانی کی طرف۔ مولوی محفوظ نے اچانک یہ شہر چھوڑ دیا۔ وہ اچانک اپنے چیلوں یا شاگردوں کے ساتھ زمین دوز ہو گئے۔ شاید انہیں گمشدہ خزانے کے نہ ملنے کا افسوس تھا، افسوس سے زیادہ اس بات کا خطرہ کہ ایک طرف وہ کوٹھی والوں کی دشمنی لے بیٹھے، دوسری طرف یہ معاملہ بلند حویلی سے نکل کر کوتوالی تک پہنچ گیا۔ ایک راز کی بات جس سے اس پوری کہانی کا کوئی لینا دینا نہیں، مگر شاید آپ کے لیے جاننا ضروری ہو۔ 2 سال بعد جب یہی مولوی محفوظ اکیلے شہر میں وارد ہوئے تو داڑھی کے چہرے پر دور دور تک کوئی عطا پتہ نہ تھا۔ کلین شیوڈ سفید بالوں کی جگہ سیاہ بال کے اب بالوں میں خضاب لگانے لگے تھے۔ سفید شرٹ اور فل پینٹ پہنے ہوئے معلوم ہوا کہ انہوں نے فیروز آباد میں چوڑیوں کا کام شروع کیا ہے، اور اب اس کام سے پرانے کام سے کہیں زیادہ آمدنی ہونے لگی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے شاگرد کہاں گئے۔ ممکن ہے جس طرح مولوی محفوظ نے اپنی شکل و صورت اور دنیا بدلی تھی، یہی کام ان کے عزیز شاگردوں نے بھی کیا ہو، مگر ان شاگردوں کا آخر تک یہ تحریر لکھے جانے تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ گمشدہ خزانہ نہیں ملا، گڈھے پر مٹی برابر کر دی گئی، اور اس دن کے بعد پھر کبھی گمشدہ خزانے نے رات کے سناٹے میں اپنی کھن کھن ٹھن ٹھن کا جادو نہیں دکھایا۔ ابا ٹھیک ہو گئے، سفیان ماموں اپنے نئے ٹھکانے کی تلاش میں تھے، وہ امی سے خوش نہیں تھے، اور اب انہیں کوئی نہ کوئی کام تو تلاش کرنا ہی تھا۔ وہ گھر میں کم رہتے تھے، صبح ہی دوستوں کی تلاش میں نکل جاتے۔ مدعا یہ ہوتا کہ اس بہانے ایسے کام تک رسائی ممکن ہو سکے جسے کرنے میں انہیں آسانی بھی ہو اور کوئی شرم بھی محسوس نہ ہو۔ دنیا تیزی سے بدلی تھی، اتنی تیزی سے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ 4 دن پہلے کی حقیقتیں برسوں پرانے افسانے معلوم ہوتے ہیں۔ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، لیکن شاید سب سے زیادہ تبدیلیاں کوٹھی میں آئی تھیں۔ اس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن ابھی بات حویلیوں کی چل رہی تھی۔ تبدیلیوں کا پتہ اچانک نہیں چلتا، لیکن کچھ تبدیلیوں کی رفتار بے حد تیز ہوتی ہے۔ جیسے پہلی بار ہمیں معلوم ہوا تھا کہ لوگ کالونیوں میں بھی رہتے ہیں۔ جیسے بلند حویلی میں دادا مرحوم کے زمانے میں کبوتروں کے شکبے ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر جہاں کبوتر رہتے تھے، جو صبح کے وقت آسمان میں اڑا دیے جاتے اور شام کے وقت یہ دوبارہ اپنے گھروں میں لوٹ آتے۔ ہمارے لیے یہ تعجب کی بات تھی، یعنی ایک ہی گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، ایک فلور پر 4 گھر۔ بھلا یہ لوگ آسمان اور چاندنی راتوں کا نظارہ کیسے کرتے ہوں گے؟ مگر اتفاق سے اب ان کالونیوں کے لیے یہاں بھی زمین ہموار کی جا رہی تھی، آبادی بڑھ رہی تھی، نئی دکانیں اور شو روم کھل رہے تھے، اور ساتھ ہی شہر میں ایک نیا کلچر سانس لے رہا تھا، کالونی کلچر، جہاں چاندنی راتیں نہیں ہوں گی، نیلا آسمان نہیں ہوگا، جگمگاتے ستاروں کی حسین کہکشائیں نہیں ہوں گی۔ لوگ مرغیوں کی طرح دربے میں بند رہیں گے اور صرف اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ یعنی تیز رفتار ترقی جہاں اپنے پنکھ کھول رہی تھی، وہیں زندگی کی دوسری آسائشیں بھی چھن رہی تھی۔ عام دنوں میں گھروں میں جن پھیری کرنے والی عورتوں یا مردوں کا راج تھا، اب ان کے بچے بھی بدل رہے تھے، اور بدلتے وقت کے ساتھ خاندانی غلامی کے پشتینی دھندوں کو چھوڑ کر دوسرے پیسے والے اور آزادانہ دھندوں کی طرف بھاگ رہے تھے، جس میں کسی کی غلامی نہ لکھی ہو۔ ایک زمانے میں جہاں سڑکوں پر تانگے والے اور گھڑ سواروں کی ریل پیل ہوا کرتی تھی، اب وہاں نئے رکشے اور ٹیمپو آ گئے تھے۔ اس وقت تک ایسی کوٹھیوں یا حویلیوں میں پانی بھرنے یا اس طرح کے کاموں کے لیے مشق سے پانی بھرنے والے رکھے جاتے تھے۔ ایسا ہی ایک سکہ بلند حویلی میں تھا۔ عبدل
عبدل کی پشتوں نے کاردار خاندان کے ساتھ اپنی وفاداریاں نبھائی تھی، لیکن عبدل کے بچے اب رکشہ چلاتے تھے اور آہستہ آہستہ عبدل کا رشتہ بھی بلند حویلی سے ختم ہی ہو گیا۔ ہاں، کبھی کبھی وہ حویلی والوں کی خیریت پوچھنے آ جاتا، وہ کبھی آنکھیں ملا کر نہیں بات کرتا تھا، آتے ہی زمین پر بیٹھ جاتا، گھر بھر کی خیریت پوچھتا، اماں چائے کے لیے پوچھتی تو سیدھے منع کر دیتا۔ ان کام والیوں میں حجامنوں کا خاص بول بالا تھا۔ شادی کی تقریب ہو یا دکھ یا کسی کے انتقال کی خبر ایک گھر سے دوسرے گھر انہیں پہنچانے کا کام انہی حجامنوں کا ہوا کرتا تھا۔ یہ دروازے سے ہی آوازیں لگاتی، بھولا بہو کے لڑکا ہوا ہے، ندیم بابو کے ابا انتقال کر گئے، دوپہر بعد مٹی منزل ہے، خوشی کے موقع پر یہ تشت میں مٹھائیاں، بتاشے، امرتی، برفی لے کر آیا کرتی اور پھر اس کے بدلے ہر گھر سے انہیں 10 سے 25 پیسے تک نذرانے مل جایا کرتے تھے۔ ان حجامنوں کا اصل کام ہوتا تھا ایک گھر کی خبر کو دوسرے گھر پہنچانا، اور اس کام میں یہ ماہر ہوا کرتی تھی۔ دراصل یہ حجامنے اسی کام کے نذرانے وصول کیا کرتی، چائے بھی پیتی، پھر مزے لے لے کر پڑوس کے قصے سنا جاتی۔ شہر میں ٹانگوں کا رواج ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ روایت اور تہذیب سے وابستہ اخلاقیات کو بھی زوال آ گیا۔ ٹانگے والوں کی مہذب زبان ان رکشے والوں کے یہاں مفقود تھی۔ زیادہ تر حجامنوں نے اب یہ پیشہ چھوڑ دیا تھا۔ بولن، بوا، جمیلہ اور گھر گھر پھیری کرنے والی عورتوں کی تعداد میں بھی کمی آ گئی تھی، لیکن ابھی یہ سلسلہ پوری طرح منقطع نہیں ہوا تھا۔ لیکن بہت جلد کچھ زیادہ ہی تبدیلیوں کے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ محلے میں آئی ہوئی ان بڑی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ گفتگو میں نواب لٹھن کی حویلی تھی۔ باپ داداؤں کے انتقال کے بعد ان کے بچے ناکارہ اور آوارہ نکل گئے تھے۔ ایسا سننے میں آتا تھا زمینیں اور جاگیریں کب کسی کی ہوئی ہیں یا ہمیشہ کب کسی کا ساتھ دیتی ہیں۔ نواب لٹھن گزر گئے تو ان کے آوارہ بچوں کی دنیا ہی بدل گئی، اور پھر ایک دن ان کے 2 بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ فیصلہ کیا جو محلے کے لیے کسی تاریخی فیصلے سے کم نہیں تھا۔ سارے محلے میں اس فیصلے کی مذمت ہوئی، طرح طرح کی باتیں بننے لگی۔ بےغیرت ہیں بچے، نواب لٹھن نے فکر ہی نہیں کی۔ نواب لٹھن کون سے سمجھدار تھے، اس لیے بیٹے بھی ان کے نقش پر ہی چلے ہیں۔ بیٹے تو آوارہ نکل گئے، تبھی تو حویلی کا یہ حشر کرنے جا رہے ہیں۔ بھلا کوئی پرکھوں کی حویلی بیچتا ہے؟ نادان بچے ہیں، ایسے بچے اپنے خاندان کی پرواہ ہی کب کرتے ہیں۔ یہ محلے میں خرید و فروخت کا پہلا معاملہ تھا۔ نواب لٹھن کے بیٹوں نے بڑی قیمت پر اپنی حویلی فروخت کر دی۔ محلے سے کافی دور نئی عمارتیں اور رہائشیں بن رہی تھیں۔ حویلی فروخت کرنے کے بعد نواب لٹھن کے بچوں نے مینا بازار کے قریب اپنے لیے نئی رہائش تلاش کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بھی سننے میں آیا کہ ان بچوں نے اپنا نیا کاروبار شروع کیا ہے اور نئی نئی گاڑیاں بھی لے لی ہیں۔ کاروبار بھی خوب چل نکلا ہے۔ معلوم نہیں محلے والوں کی زبانیں بند ہوئیں یا نہیں، لیکن نواب لٹھن کے بیٹوں کا چرچا کئی دنوں تک بلند حویلی میں بھی چلتا رہا، جیسے ابا اس کارروائی سے خوش نہیں تھے۔ ارے کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ اماں بھی تیش میں تھیں۔ جو بچے اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے وہی ایسا کرتے ہیں، سب تربیت کا نتیجہ۔ خود تو نواب لٹھن ساری زندگی عیش کرتے رہے مگر بچوں کی سدھ نہ لی، اور اب بچوں نے پرکھوں کی یادگار کو ہی فروخت کر دیا۔ واہ رے بچے! اماں بھی اس موضوع پر ابا کے ساتھ تھیں۔ کہتے ہیں پرانی حویلیوں میں پرانی روحوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ان بچوں نے اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔